تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں. نمبر 1، عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان ساری کوششوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے. نیت کے بغیر ہی کر رہے ہیں. نماز ہے تو مشینی طور پر پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ہے تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اس لیے دینی ہے، دے دیا، لیکن ان کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا پیچھے کوئی کہ ہمیں اس کا آخرت میں ثواب ملے. نمبر 2، عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی. جیسے کوئی انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ کرتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی ملے، تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں. تیسرا وہ ہے عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ. تو یہ تیسری قسم ہے جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی جو عبادت کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے. چوتھی قسم وہ ہے جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں. جیسے دنیا کے کام ہے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، تو نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا، کیونکہ وہ روٹین میں اپنے دنیا کے روز کے کام کر رہا ہے. یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو غافل اور لا علم ہے. پانچویں قسم کے لوگ وہ عقل مند ہیں کہ جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ان کی نیت اچھی ہے، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، محنت مشقت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. تو ان کا وہ کام چاہے وہ پیورلی دنیا کا کام کیوں نہیں، اس پر بھی ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا. وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں. وہ جسمانی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں. تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا. جو ارادہ ہوگا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا.